بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کی ہماری جو ہٹ سٹوری ہے ہماری بیوروکریسی سے متعلق ہے. ہماری بیوروکریسی ویسے تو ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن یہ ایسی ریڑھ کی ہڈی ہے جس کے مورے ہلے ہوئے ہیں. مورے اس کے اس لیے ہلے ہوئے ہیں، ان کے سارے مفادات تو بیرون ملک ہیں کیونکہ انہوں نے دوہری نیشنلٹیاں لی ہوئی ہیں. یہ سب کچھ ریکارڈ جو ہے وہ قومی اسمبلی سینٹ میں بھی پیش ہو چکا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ذیلدار شاداب کیانی صاحب. ان سے ہم جانیں گے کہ اصل معاملہ کیا ہے اور کون کون سا بیوروکریٹ جو ہے وہ بیرون ملک، یعنی اس کا سب کچھ بیرون ملک ہی ہے. السلام علیکم کیانی صاحب. وعلیکم السلام جی. جی کیانی صاحب، کیا کہتے ہیں ہماری بیوروکریسی کے مفادات سارے باہر ہی؟ مانگڑ صاحب، گزارش یہ ہے کہ 7 جنوری کو نیشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹی انٹیریئر داخلہ کا اجلاس ہوا ہے. اس کے چیئرمین راجہ خرم نواز صاحب، ان کی صدارت میں 20 لوگ اس کے ممبرز ہیں، باقی پارلیمنٹیرین ایم این ایز ساری پارٹیوں کے. وہاں پہ یہ خبر سامنے جب آئی کہ پاکستان کے جو فیڈرل سیکٹریز ہیں یا 22 گریڈ کے آفیسرز ہیں ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، لیکن 2200 افسران ایسے ہیں ان سمیت کہ جن کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے، دوسرے ممالک کا کوئی نہ کوئی پاسپورٹ کسی نہ کسی ملک کو انہوں نے رکھا ہوا ہے. جب کہ پاکستان کے اندر کوئی بندہ ممبر پارلیمنٹ یا سینیٹر یا ایم پی اے نہیں بن سکتا جب تک اس کے پاس پاکستان کی شریعت کے علاوہ کوئی اور ہو تو وہ نہیں بن سکتا. ان کے لیے اوپر وہ قانون نہیں بنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جب قانون بنتا ہے تو پالیٹیشین کے پاس ایک تھرڈ اپنی ٹیم ہوتی ہے جو قانون سازی کرتی ہے. پاکستان کے اندر قانون سازی کرنے کے لیے جو ڈرافٹ تیار کیا جاتا ہے وہ یہی بیوروکریٹ تیار کرتے ہیں، اور یہ بیوروکریٹ اپنے مفاد کا تحفظ بڑے اچھے سے کرتے ہیں. اچھا، یہ رپورٹ انہوں نے 2200 کی بھجوا دی ہے، لیکن ہمارے پاس جو رپورٹ ہے کہ یہ صرف ان لوگوں کی ہے جو گریڈ 17 سے اوپر کے لوگ ہیں. تعداد اصل میں 50,000 سے زیادہ بھی ہے. اچھا، اگر ہم مانگڑ صاحب اپنے ارد گرد دیکھیں، ویسے تو بڑا کاپی کرتے ہیں جی. آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے جی، اس نے کیسے ترقی کی. آپ انڈیا کی طرف دیکھ رہے ہیں جی، وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے. تو انڈیا کے اندر کسی اہم سیٹ پہ جانا تو دور کی بات ہے، انڈیا کے اندر جس کے پاس دوسرے ملک کی نیشنلٹی ہو وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا. ووٹ ہر ایک بندے کا اس کے ملک کا حق ہے نا. وہ کہتے ہیں جتنے دی نیشنلٹی لئی ہے اتنے جا کے پا دیں. جہاں کی نیشنلٹی آپ نے لی ہے وہاں چلے جاؤ، آپ وہاں چلے جاؤ اور اپنی ووٹ وہاں پہ کاسٹ کر لو. ہمارے پاس آپ کے رائٹ نہیں ہے. پھر اس قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں ہوا کیا؟ اچھا، اس میں یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹر نبیل کپول صاحب ہیں جو پیپلز پارٹی کے نبیل قبول صاحب ایم این اے کراچی سے. انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہمارے پاس جو پارلیمنٹیرین ہیں بڑے کم اختیارات ہوتے ہیں، جو اہم راز ہوتے ہیں ان کی فائلوں تک پہنچنے کے لیے، جانچ پڑتال کے لیے. تو اگر ہمارے اوپر یہ پابندی ہے کہ جی آپ نے کل بڑے عہدے پہ جانا ہے، آپ نے کہیں راز سننے ہیں، بتانے ہیں، تو اس لیے آپ کے پاس دوسرے ملک کی نیشنلٹی ہوگی، تو آپ خطرہ ہے کہ کہیں قومی سلامتی پہ کوئی داؤ پہ آپ ڈیل نہ کر لیں. اس لیے پارلیمنٹیرین کو ساری اس حق سے محروم کیا گیا نا. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کیا ہے، جو معلومات بیوروکریٹس کے پاس ہیں اور ان کے جونیئر افسران کے پاس ہیں وہ معلومات تو ان کے پاس سیاستدانوں کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس تو اپنے حلقے کی رپورٹ ہوتی ہے کہ گلی کون سی بننے والی ہے اور کون سی اکھڑی ہوئی اور کس کا ہم نے پہلے کام کرنا ہے، کہاں سے ہمارے 10 ووٹ ٹوٹ رہے ہیں اور کہاں سے ہمارے 10 ووٹ. یہ ان کے پاس رپورٹ. تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے، بات سامنے آئی ہے کہ نبیل گپول صاحب نے اس کے اوپر بڑا تشویش کا اظہار کیا ہے. جب نبیل گپول صاحب نے یہ بات کی ہے تو ان کو لقمہ دینے کے لیے ساتھ آغا رفیع اللہ ہیں، وہ بھی پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہیں. انہوں نے پھر بتایا ہے کہ جناب کیونکہ اس ملک کے اندر جو ڈرافٹنگ ہو رہی ہے قانون سازی کی وہ بیوروکریٹس کر رہے ہیں، یا تو یہ اختیار بھی ان سے لے لیا جائے، پھر تو جو ہے نا کوئی تھرڈ پارٹی جو ہوگی وہ بنائے. بیوروکریسی کے اندر سر یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے اندر ریڑھ کی ہڈی ضرور ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا ہے کہ ایک مورا ہل جائے تو سر پوری باڈی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. یہاں پہ ساری ریڑھ کی ہڈی کا جو ہے نا وہ قیمہ نکلا ہوا ہے. یہ ملک تو پتہ نہیں اللہ کی عطا سے چل رہا ہے، باقی اس ملک کے اندر جتنی کرپشن بیوروکریٹس کر رہے ہیں اور امبریلا پالیٹیشنز کی استعمال ہوتی ہے، بعد میں پھنستا بھی پالیٹیشین، گالی بھی اسے پڑتی ہے اور یہ پتلی گلی سے ہو کے نکل جاتے ہیں. اور کتنے ہیں یہ بیوروکریٹ جن کی ڈوئل نیشنلٹی ہے؟ سر 2200 ڈکلیئر ہیں.
22,000 نہیں ہے, सॉरी 22,000, ہاں جی 22,000 डिक्लेयर है हाँ। और जो इसमें ग्रेड 17 से नीचे के लोग हैं अगर वो मिलाए जाए तो ये तकरीबन 50,000 है. اچھا. ये तो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس سارے ملک کے ڈاکومنٹری اہم قوم اسلام یعنی کے جو ہے آپ نا. کے یہ وہ پٹواری ہیں. میں پٹواری اس لیے کہوں گا کہ پٹواری کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی زمین کس کا خسرہ خطونی کس ذمہ دار کا ہے. اور یہ جو 50,000 آپ نے بتایا نا, یہ وہ پٹواری ہیں سرکاری بالکل. جن کا پاکستان کے پاس ہر راز ہے. اچھا سر, اس کمیٹی میں ایک فیصلہ اور ہوا ہے کہ ہم یہ ایجنڈا پرائم منسٹر کو رکھیں گے ان کے سامنے اور اس کے اوپر قانون سازی کی جائے گی پارلیمنٹ میں کہ ان کا رستہ روکا جائے بیوروکریٹس کا. بیوروکریٹس کا. اور یہ خبر بھی آئی ہے کہ جو دوسری ملک کی نیشنلٹی لے گا اگر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی تو اس کی پینشن بند کر دی جائے. بالکل صحیح بات. اچھا اگر دیکھیں نا ڈوئل نیشنلٹی کی بات اگر ہو رہی ہے نا, بیوروکریٹس کی بجائے اگر ہمارے جو سمندر پار پاکستانی ہیں نا ان کو ووٹ کا حق دے دیا جائے, یعنی صاحب اگر ان کو ووٹ کا حق دے دیا جائے, اور پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں ان کا اسپیشل کوٹا ہونا چاہیے. دیکھیں وہ تو کماؤ پوت ہیں ہمارے, وہ تو پیسہ باہر سے کما کے ہمیں بیچتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ پاکستان بے شک ان کا اپنا خاندان اس سے پلتا ہے, لیکن آفٹر آل فائدہ تو پاکستان کا بھی ہوتا ہے. ہمارے وہ غیر اعلانیہ سفیر ہیں, تو ان کو اگر آپ بیوروکریٹ کو تو دیکھیں, بیوروکریٹ ادھر بھی مزے کر رہے ہیں, بیرون ملک کی نیشنلٹی لے کے ادھر بچوں کو بھیج دیتے ہیں. اگر کوئی سہولت دینی ہے تو سمندر پار جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ان کو دینی چاہیے. ان کو دینی چاہیے بالکل. ان کے مخصوص کوٹے پہ ممبر بننے چاہیے, 2-3 ممبر پوری دنیا میں جتنی ان کے ووٹ بینک ہے. سپوز پاکستان میں MNA کا حلقہ 10 لاکھ ووٹ پہ ہے, تو اگر پوری دنیا میں 50 لاکھ پاکستانی ہیں تو 5 ممبر بن جائیں گے, ان کا ایک رائٹ کریٹ ہو جائے گا. اور وہ بھی 5 انشاءاللہ وجہ سے گجرات اور منڈی بہت دن بازی مار جائے گا, مجھے پوری امید ہے. نہیں سر, میرپور کے لوگ بھی بہت زیادہ وہ میرپور والے جو میرپور والے جو ہیں وہ کشمیر کی جا کے لیں گے نا, وہ پنجاب کی یا وفاق کی تو نہیں لیں گے. نہیں, گجر خان اور چکوال بھی ہے سر یہاں تو سے. اچھی بات ہے صاحب, سب کی ہونا چاہیے. میں یہ تو اچھا ایک اور بات آپ کو مانگڑ صاحب بتاؤں کہ یہ صرف بیوروکریسی میں آنے کے بعد دوسری نیشنلٹی کی بھی آزادی ہے, اور اگر آپ نے CSS میں امتحان میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس باہر کی نیشنلٹی تو کوئی آپ پہ پابندی نہیں ہے, بیٹھ جائیں. آپ CSS کا امتحان پاس کریں, یہاں افسر لگ سکتے ہیں. نیشنلٹی پہلے سے بھی آپ کے پاس ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. کھینچ کے رکھو, مطلب کوئی یہ ایک نئی دنیا ریاست کے اندر ایک نئی ریاست ہے. سر یہ اس بات کی جو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ کل کسی بھی وقت بندے کے سب سے کمزور جو وہ ہوتا ہے نا, محمود غزنوی نے کیا کہا تھا کہ اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں. جب آپ کے بیوی بچے وہاں ان ممالک میں بیٹھے ہیں دیار غیار میں, تو وہ کوئی بھی بات منوانا چاہیں تو یہاں تو فائل پہ آپ نے وہ پیپر ورک ان کے لیے کرنا ہے. نہیں, اس کے علاوہ بھی ان کے بیوی بچے باہر بیٹھے ہیں, یہاں آپ کو بہت بڑی واردات کریں گے بھی, تو کسی ریاستی ادارے میں وہ دیکھیں نا ابھی جو ہوا ہے یہ پولیٹیکلی, تو سارے سیاستدانوں کے بچے ادھر ہی تھے نا, ان کے بچے باہر بیٹھے ہیں. اگر ریاست یہ کرنا چاہے کہ بتاؤ بھائی یہ کیوں کیا, ان کے بچے تو پہلے ہی باہر ہیں سر, ایسا ہی ہے, تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کا. تو میرے خیال میں ایک نیشنل لیول پہ قانون بننا چاہیے, ان سب لوگوں کی نوکریاں بھی ضبط کر لی جائیں اور ان کو جیل میں بھی ڈالا جائے کہ آپ نے دوسرے ملک کی نیشنلٹی کیوں لی ہے. آپ کی تنخواہیں بھی سر, ایک منسٹر کی تنخواہ 3 لاکھ ہے, لیکن ایک فیڈرل سیکرٹری کی تنخواہ 10 لاکھ سے زیادہ ہے. مراد بھی زیادہ لے رہے ہیں, فیڈرل منسٹر سے MNA سے ان کی مراد بھی زیادہ ہیں, اخراجات بھی زیادہ ہیں, گاڑیاں بھی زیادہ ہیں, اور اس کے ساتھ ڈوئل نیشنلٹی کے مزے بھی ہیں. اور ان کو یہ جاب جو کرتے ہیں پرائم منسٹر سے لے کے جتنے وزیر ہوتے ہیں ان کو سب کو غلط راستہ بتاتے ہیں سر, خود راستہ پہ دکھا کے پھر کل خود ہی ان کے وعدہ معاف گواہ بھی بن جاتے ہیں. پھر ان کو جناب کہتے ہیں کہ جناب میں نے تو کہا تھا لیکن یہ مانے نہیں, انہوں نے ضد کی, حالانکہ ساری واردات اس کے اپنے خود سر حصہ لے رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ جناب کیانی صاحب. تو ناظرین یہ ہے ہماری بیوروکریسی کی وارداتیں جو آپ کو بتایا. آپ خود اندازہ لگائیں کہ بیوروکریسی کے لیے قانون اور ہے, سیاستدانوں کے لیے اور ہے, اور عام عوام کے لیے تو کوئی قانون ہے ہی نہیں. اس کو تو بیچاری کو جب مرضی اٹھائیں لتر مار لیں. لیکن بیوروکریٹ جو ہیں وہ دونوں ملکوں کی نیشنلٹی بھی رکھ سکتے ہیں, دونوں طرف سے گنا چوس سکتے ہیں. موجے ہیں بھی بیوروکریٹس حضرات آپ کی, کبھی تو آپ بھی قانون کے شکنجے میں آئیں گے, کبھی تو ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کی نظر اس بات میں پڑے گی. نظر تو پڑتی ہے, پتہ نہیں وہ کیوں گھبراتے ہیں کہ آپ سے بھی یہ سہولت واپس لینی چاہیے, یا پھر سیاستدانوں کو بھی دے دیں. اور دوسرا ہمارے جو سمندر پار پاکستانی ہیں ان کو تو یقین مانیں کہ تمام اسمبلیوں میں ان کو نہ صرف ان کا کوٹا ہونا چاہیے, ووٹ کا حق بھی ان کو دیا جانا چاہیے. شمشاد مانگٹ اور شاداب کیانی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.